السلام علیکم ناظرین، میں مرتضیٰ آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن میں آنیسٹلی بول رہا ہوں، پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا دن ہے۔ اب سیدھا خبروں کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج بہت کچھ شیئر کرنا ہے۔ سیز فائرز کی اناؤنسمنٹ جو سب سے بڑی خبر ہے، کل تقریباً بلکہ آج تقریباً رات کے بلکہ صبح کے 3:30 پر پاکستانی وقت کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ سب کچھ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پہ کیا۔ اس کے فوراً بعد ایران کے سرکاری ٹی وی پر بھی سامنے آیا کہ سیز فائر کو انہوں نے اپنی کامیابی قرار دیا۔ ایران نے تہران کی سڑکوں پر، چوکوں پر لوگ جمع ہو گئے ایران کے جھنڈے لے کر، نعرے بازی کرتے ہوئے، اور ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے بھی آفیشل سٹیٹمنٹ میں کہا کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خطے میں جنگ کے خاتمے کی انتھک کوشش کی۔ انہوں نے فردر کہا کہ ایران نے شہباز شریف کی 15 پوائنٹ پروپوزل پر امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن کی درخواست مان لی، اور ٹرمپ نے ایران کے 10 پوائنٹ فریم ورک پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ اور ایران کے جو 10 پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ ایران لبنان اور یمن میں، یا اور بھی ان کی جدھر جدھر پراکسی موجود ہیں ایران کی، ان کے ساتھ جو مکمل جنگ کا خاتمہ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ری اوپن کیا جائے اور سیف نیویگیشن کا پروٹوکول بنایا جائے۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے مکمل معاوضہ ادا کیا جائے، مطلب جو نقصان ایران کے اندر ہوا ہے اس جنگ کے دوران اس کا معاوضہ انہیں دیا جائے۔ ایران پر تمام پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے، جو ان کے اوپر ابھی تک سینکشن لگی ہوئی تھی وہ ساری ختم کی جائے، اور امریکہ کے پاس جو فروزن ایرانین ایسٹ کیا ہے ان کو بھی ریلیز کیا جائے۔ ایران کی طرف سے نیوکلیئر ویپن نہ لینے کی گارنٹی دی جائے، اور تمام جو فرنٹ لائن پر جو ہیں ان کے ساتھ امیڈیٹ سیز فائر کیا جائے۔ ٹرمپ نے بھی آج صبح 9 بجے ٹویٹ کیا کہ آگے بگ ڈے فار دا ورلڈ پیس، ایران وانٹس اٹ ٹو ہیپن، they had enough. Likewise, so as everyone else, Iran can start the reconstruction process. This could be the golden age of the Middle East. مطلب ٹرمپ کی ہر چیز کے اندر پیسہ انوالو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بگ منی ول بی میڈ، اور امریکہ ہرموز میں ٹریفک کلیئر کرنے کے لیے بھی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کے اوپر، جو 10 اپریل کو ہونے والا ہے، اور یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ شہباز شریف نے اناؤنس کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے وفود جمعے کو 10 اپریل کو 2026 کو اسلام آباد میں ان کو دعوت دی گئی ہے نیگوسیشن کی، تاکہ تمام تنازعات کا حل نکالا جا سکے۔ اور امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس اور وٹکاف آئیں گے، اور ایران کی طرف سے جو پارلیمنٹ اسپیکر ہیں ان کے وہ اور عباس عراقچی بھی ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ آئیں، اور اسلام آباد اس دن ہائی سیکیورٹی کا زون بن جائے گا۔ اور میں پریٹی شور ہوں کہ وہاں فارن میڈیا کی جو ہے وہ ہوٹلوں کی بکنگ ابھی عروج پر ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اس سب کے دوران کیسے رہی، اور کس طرح جو ہے ایک اچھا جو ہے ڈپلومیٹک وے انہوں نے اختیار کیا۔ اور ایک انالسٹ ہیں ڈون قیوم، ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، جو ڈسکرائب کرتا ہے کہ جو پی ایم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے ایک ٹویٹ نے 3 کام کس طرح ایک ساتھ کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ٹویٹ ڈیڈ 3 things simultaneously and this is why it's absolute genius۔ پہلا جو تھا اس میں تھا کہ ٹرمپ کو ایک ڈومیسٹک ایگزٹ ملا بالکل صحیح وقت پر، کیونکہ اس کا جو اپنے ملک میں تھا ان کے اوپر بہت زیادہ جو تھا وہ پریشر تھا کہ اسٹرائک نہ ہو ایران کے اوپر، تو ان کو ایک جو تھا ریسپیکٹڈ مسلم ورلڈ لیڈر کے جو تھا پبلکلی انہوں نے جب کہا کہ شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کر لیا جائے، تو ٹرمپ کے لیے ہاں کہنا پاسبل ہو گیا، بنا یہ لگتے ہوئے کہ وہ بلیم لے رہے ہیں یا مطلب ڈر گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے انہوں نے اس سیز فائر کا اعلان کیا۔
بلکہ وہ جو تھا پی ایم شہباز شریف کی ریکویسٹ کے اوپر کیا. دوسرا تو ایران کو ایک پاسبل پبلک پوزیشن میں ڈال دیا کہ ہرموز انٹرنیشنل واٹر ہے، ایرانین سوورنٹی ٹیریٹری نہیں ہے. اور شہباز شریف نے ایران کو سے ریکویسٹ کی کہ کنسیشن نہیں، گڈ ول جیسچر کی طرح اگر ایران منع کرتا تو وہ کنٹری جو 5 ہفتے ایران کے ساتھ کھڑی رہی، مطلب پاکستان اگر ایران کے ساتھ پچھلے 5 ہفتے اس جنگ کے دوران کھڑا رہا تو ایران کے نیریٹو شفٹ ہو جاتا اس کی وجہ سے. اور تیسرا جو ہے پاکستان کو لیگل اور نارمل جسٹیفیکیشن مل جاتی اگر ایران سعودی عربیہ پر دوبارہ اسٹرائک کرتا تو پاکستان کا جو ڈیفینس پیکٹ ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا پڑتا اس کو. صرف لیگلی ڈیفینسیبل ہوتا بلکہ نارملی بھی انبیگوس بھی ہو سکتا تھا. تو ون ٹویٹ 3 مووز آل آف دیم پریسائز. ایک میں اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک لاس ہے. سالوں سے وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے تھے پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے، ایک ایگریسو ملک ہے، اور اب وہ کس طرح کسی یورپین کیپٹل میں یہ ویسٹرن تھنک ٹینک میں جا کے یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ وہ ملک جو جنگ رکوانے میں شامل ہو گیا اسے دشمن کیسے وہ ثابت کریں گے؟ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دنیا کی تعریفیں. مطلب جو دنیا کے لیڈرز ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کی کس طرح شکریہ ادا کیا. مائیکل کلگمین نے کہا ہے کہ ٹوڈے پاکستان اچیو ون آف اٹس بگیسٹ ڈپلومیٹک ون ان ایئر. اٹس ڈیفائن مینی اسٹیپس بٹ وٹ میٹر موسٹ از اٹ ہیلپڈ اوورٹ پوٹینشیل ان ایران. ڈیڈ لائن سے 1 گھنٹہ پہلے بمبنگ رکوا دی گئی. 1 گھنٹہ پہلے ایران ایمبیسی نے جاپان سے ٹویٹ کیا کہ جو ٹویٹ یہ ہے کہ the Iranian nation expressed its gratitude to the brotherly nation of Pakistan and His Excellency Prime Minister Shehbaz Sharif for its steadfast support and invaluable construction effort. اور ایک اٹالین فارمر پی ایم نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کیا جانا چاہیے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو انڈیا کا ریئیکشن ہے، تو جب پاکستان یہ سب کوششیں کر رہا تھا تو انڈین چینل کے اوپر کاؤنٹ ڈاؤن جو تھا وہ چل رہا تھا کہ ابھی بمبنگ شروع ہوگی، ابھی لوگ مریں گے، ابھی ملک تباہ ہو جائے گا. یہی ان کی جرنلزم تھی. اور میجر گورو آیا جو ان کا بہت بڑا جو ہے ایک قسم کا اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے، اور اس کی طرح جو انڈیا پاکستان کی جنگ کے وقت بھی چینل پہ کھڑا ہو کے بول رہا تھا کہ پاکستان کی کیا اوقات ہے، یہ معاملہ پاکستان سے باہر کا ہے، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے. تو 2-3 گھنٹے بعد ٹرمپ کا پہلا ٹویٹ آیا جس میں جو سب سے پہلا نام تھا وہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تھا. اور اس کے بعد انڈین جو کچھ بڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جنگ رکوانے میں بہت بڑا جو ہے کردار ادا کیا. اور اب ایک چیز جو مجھے پرسنلی بہت ڈسپوائنٹ کرتی ہے وہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو پی ٹی آئی کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ویلکم the 2 weeks ceasefire between Iran and United States. We strongly advocate for the peace and dialogue over war and destruction. PTI appreciate the effort of all parties and mediator involved. لیکن پاکستان کا نام کہاں ہے؟ شہباز شریف کا نام کہاں ہے؟ عاصم منیر کا نام کہاں ہے؟ دنیا کے تمام میڈیا آؤٹ لیٹس، انڈین جرنلسٹ، ورلڈ کیپٹل سب پاکستان کا نام لے رہے ہیں. اور پاکستان کی خود اپنی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں وہ پاکستان کا نام نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے آپ شہباز شریف کا نام نہیں لیں، مت لیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ دیں، آرمی چیف کہہ دیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا. وائی ناٹ پاکستان، وائی ناٹ ٹوڈے؟ انڈیا کے وہ لوگ جو ہمارے خلاف تھے جنگ میں ٹرانسمیشن کر رہے تھے وہ بھی آج بول رہے ہیں کہ پاکستان نمبر جو ہے وہ لے گیا اور آپ ان سے بھی پیچھے ہیں. تو یہ تھی آج کی خبریں. اگلی ویڈیو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.